سائل کہتا ہے نمازی اپنے آگے بیٹھے ہوئے شخص کو کیا سترا مان سکتا ہے؟ نمازی کیا اپنے سامنے بیٹھنے والے شخص کو سترا مان سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر یا ان کی جو حدیث معروف ہے اسے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آدمی کے قیام کی جگہ سے لے کر اس کے سجدے کی جگہ تک نمازی کی جگہ مانی جاتی ہے۔ اس درمیان جو ہے وہ نمازی کا اپنا مقام ہے، نمازی کی اپنی جگہ ہے، اور نمازی کو اتنے مقام کے اندر اپنا اختیار حاصل ہے۔ اس بیچ سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روکے، اگر سختی سے جانا چاہتا ہے تو سختی سے بھی روکے، ایک قدم بڑھا کر کے روکنے کی اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک قدم بڑھا کر کے بھی روکے، یہاں تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ بہرحال اسی بنیاد پر سترا رکھنا واجب ہے، اور کم از کم اگر واجب کوئی نہیں مانتا ہے تو سنت موقدہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تصلی الا الی سترہ ودنو منہا، نماز نہ پڑھو سوائے اس کے کہ سترا رکھ لو، سترا رکھ کر کے ہی نماز پڑھو اور سترے سے قریب رہو۔ اس لیے سترا رکھنا بہرحال واجب ہے، اور واجب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بہرحال تاکیدی ہونے میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سامنے آدمی جو بیٹھا ہوا ہے یعنی اگلی والی صف پر بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہم اسے سترا بنا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ سترا نہیں ہے، وہ سترا ہے نہیں، جب تک ہم اسے سترا نہ بنا دیں، اسے ہم سترا نہ بنا دیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی پلر نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سترا جو لکڑی وغیرہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی ہم نماز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے صف کے اندر، اب ہم چاہتے ہیں اس کو سترا بنا کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو ہم سترا بنائیں، لیکن سترا بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ میں تمہاری طرف سترا بنا کر کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کہنا ہوگا تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور درمیانی نماز اٹھ کر کے چلا نہ جائے، الا یہ کہ وہ خود سے محسوس کرے کہ اب نماز پڑھ رہا ہے فلاں آدمی اور میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو اس کا سترا چلا جائے گا، مجھے سترا بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ سترا بنا کر کے نماز پڑھو، تو سترا ہم یا تو رکھ لیں، اور یا تو کسی انسان کو ہم سترا بنا رہے ہوں تو اس کو ہم کہیں کہ آپ کو ہم سترا بنا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہا ولنی ظہرک، ولنی ظہرک، ادھر چہرہ کر کے وہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا ولنی ظہرک، ادھر گھوم جاؤ، میری طرف پیٹھ کر لو، پشت کو میری طرف کرو، اور اس کے بعد اس کو سترا بنایا اور سترا بنا کر کے اس کی طرف نماز پڑھی۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ سترا بنانا پڑے گا، یعنی اسے بولنا پڑے گا کہ میں تمہیں سترا بنا کر کے نماز پڑھتا ہوں، آپ چہرہ گھما کر کے بیٹھ جائیں، میں سترا بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، پھر اٹھ کر کے چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم مقصر مانے جائیں گے، یعنی ہم کوتاہی کرنے والے مانے جائیں گے، کیونکہ ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے سترا نہیں بنایا، سترا نہیں رکھا اور بغیر سترے کے ہم نے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم مقصر مانے جائیں گے۔ مسئلہ کیا، حکم کیا بنے گا؟ اگر وہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ہم بغیر سترا کے نماز پڑھنے والے مانے جائیں گے، اور ہمارے سامنے سے اگر کوئی گزرے گا تو ہم کوتاہی کرنے والے مانے جائیں گے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم سترا بنائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے نمازی اپنے آگے بیٹھے ہوئے شخص کو سترا مان سکتا ہے جب اسے سترا بننے کے لیے کہے اور وہ سترا بن کر کے بیٹھے تو اسے سترا مان سکتا ہے، ورنہ ایسے ہی سترا مان لے اور اسے معلوم نہ ہو، اٹھ کر کے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، نمازی مقصر مانا جائے گا، کیونکہ اس نے سترا بنانے کی ذمہ داری جو تھی اسے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ ان دونوں روایتوں کا خلاصہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں احتیاط کریں، اور اگر سترا بنانا ہی ہے تو ہم آدمی سے کہیں ولنی ظہرک، میری طرف پشت کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نماز میں سترا بنانے جا رہا ہوں۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا عمل ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔